بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر چل رہا ہے وضو کی سنتوں کا۔ گزشتہ سبق میں بتایا تھا داڑھی کے خلال کے بارے میں اور انگلیوں کے خلال کے بارے میں۔ احناف کے نزدیک داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے اور انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ انگلیوں کے خلال میں فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے، چونکہ یہ بھی احناف ہیں، ٹھیک ہے، احناف میں سے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک داڑھی کا خلال کرنا اور انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی ان کی اپنی اپنی دلیلیں بیان کی تھی، اور جو اختلاف تھا اس میں اختلاف کو بیان کیا تھا دلیلیں۔ اب فرماتے ہیں وَتَكْرَارُ الْغَسْلِ إِلَى الثَّلَاثِ، کہتے ہیں دھونے کی تکرار کرنا إِلَى الثَّلَاثِ، تین کی طرف، یعنی اعضائے مغسولہ کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے وضو میں۔ اعضائے مغسولہ کو، وہ اعضاء جن کو دھویا جاتا ہے وضو میں، ہاتھ، منہ، ناک، چہرہ، پیشانی سے لے کے تھوڑی تک ہاتھ، پیر، سمجھ رہے ہیں، کلائیوں کو دھونا، یہ وضو میں جتنے بھی اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان کا 3 مرتبہ دھونا یہ کیا ہے وضو میں، احناف کے نزدیک۔ امام شافعی کہتے ہیں اعضائے مغسولہ کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اور 3 سے زیادہ یا کم کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ 3 سے زیادہ یا کم کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ دلیل دیتے ہیں کہ ایک جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی نبی کے پاس آیا، فسألہ عن الوضوء، تو اس نے وضو کے بارے میں سوال کیا، فأراہ ثلاثا، تو نبی نے اسے 3 مرتبہ تعلیم فرمائی، 3 مرتبہ فرمایا۔ فمن زادہ، اگر کسی نے اس پہ 3 پہ زیادتی کی، اعلیٰ ثلاثن، 3 پہ زیادتی کی یا کمی کی تو اس نے ظلم کیا۔ 3 پہ زیادتی یا کمی کی کسی نے، یعنی 3 سے کم دھویا اعضائے مغسولہ کو، یا 3 سے، ابن ماجہ کی حدیث پیش کرتے ہیں امام شافعی، کہتے ہیں جس نے 3 بار دھونے سے زیادہ دھویا یا 3 سے کم دھویا تو اس نے خلاف سنت کیا ہے اور اپنے آپ پہ ظلم و زیادتی کی ہے، نبی کا ارشاد ہے۔ تو اس کی احناف کی طرف سے جواب یہ دیتے ہیں، دیکھیں فمن زیادہ سے 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا، زیادہ دھونے کا مطلب خلاف سنت نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا تو اس نے کمال ثواب سے محروم ہو کر اپنے آپ پہ ظلم و زیادتی کی ہے، ظلم و زیادتی کی ہے، لہٰذا 3 مرتبہ سے زیادہ دھونے اور کم دھونے کو خلاف سنت نہیں کہا جائے گا۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ بھی دھویا ہے، 3 سے کم بھی دھویا ہے۔ عن عمر بن عفان، عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو کرتے ہوئے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، مرتن، ایک مرتبہ، یعنی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرما رہے تھے تو اپنے اعضائے مغسولہ کو نبی نے ایک مرتبہ دھویا۔ تو احناف کہتے ہیں کہ نبی سے ایک مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے۔ تو جب ایک مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے تو اب کوئی 3 مرتبہ دھو تب بھی سنت، اور 3 سے کم دھو تو یہ خلاف سنت نہیں ہوگا بلکہ سنت ہی میں شامل ہو۔ احناف کے نزدیک 1 مرتبہ دھونا اعضائے مغسولہ کو فرض ہے، 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے،
اور 3 مرتبہ دھونا اعضائے مغسولہ کو یہ سنت ہے۔ احناف کی دلیل ہو گئی۔ امام شافعی کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اور 3 سے زیادتی کی یا 3 پہ کمی کی تو وہ خلاف سنت ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، فرماتے ہیں کہ مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے طہارت کی نیت کرنا۔ وضو کی کیا ہے؟ وضو کرنے والے کے لیے مستحب ہے، وضو کرنے والے کے لیے طہارت کی نیت کرنا کیا ہے؟ یہ احناف کا مذہب بیان کر رہے ہیں، ذکر چل رہا ہے وضو کی سنتوں کا، لیکن یہ لے کے آئے وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، اعضائے متوضی کے لیے طہارت کی نیت کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ دیکھیں لغت کے اعتبار سے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں کوئی ارادہ آپ نے کر لیا، تہیہ کر لیا، تو دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ مستحب انہوں نے کہا تو مستحب کی تعریف، مستحب وہ فعل ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کیا ہو، کبھی ترک کر دیا ہو، وہ مستحب ہوتا ہے۔ کبھی کیا یا کبھی نہیں کیا، ترک کر دیا تو اسے کیا کہیں گے؟ مستحب کہیں گے۔ احناف کے نزدیک وضو میں نیت کرنا سنت ہے۔ وضو میں ائمہ ثلاثہ کی دلیل انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور وضو بھی ایک عمل ہے، لہذا وضو عمل ہے تو اس کا دار و مدار اس کی نیت پہ، لہذا نیت کرنا کیا ہے؟ ہاں، لہذا یہ بھی نیت پر موقوف ہوگا۔ تو جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حدیث میں اعمال سے مراد عبادات ہیں۔ کیا ہے؟ اعمال سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے مباحثات شرعاً بغیر نیت کے معتبر ہو جاتے ہیں، یعنی بہت سی چیزیں بغیر نیت کے ہو جاتی ہیں، جیسے طلاق کسی نے بغیر نیت کے طلاق دے دی، طلاق ہو جائے گی، ہے نہیں؟ ایسی نکاح کسی نے بغیر نیت کے نکاح کر لیا، نکاح ہو جائے گا۔ ایسے ہی تو کہہ رہے ہیں وضو مستقل عبادت نہیں ہے، وضو مستقل عبادت نہیں ہے۔ جب عبادت نہیں ہے بلکہ نماز کے لیے ایک ذریعہ ہے، تو لہٰذا بغیر نیت کے وضو صحیح ہو جائے گا، اور بغیر نیت کے وضو صحیح ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ کیا کہتے ہیں؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ صاحب انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا وضو بھی ایک عمل ہے تو اس کا دار و مدار بھی نیت پر ہوگا۔ تو جب تک نیت نہیں ہوگی وضو نہیں ہوگا، جب تک نیت نہیں ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہاں اعمال سے مراد عبادات ہیں، اعمال سے مراد عبادات ہیں، اور وضو عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کے لیے ذریعہ ہے۔ نماز کے لیے ایک ذریعہ ہے، لہٰذا اس کا دار و مدار نیت پر موقوف نہیں ہوگا، بغیر نیت کے بھی وضو ہو جائے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیت کی تعلیم نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے معلوم ہوا کہ وضو میں نیت فرض نہیں ہے، ورنہ آپ تعلیم دے دیتے۔ وضو میں نیت، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں وضو میں نیت فرض ہے، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات۔ احناف کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا وضو کے بارے میں تو آپ نے اسے وضو بتایا لیکن نیت کی تعلیم نہیں دی۔ اگر نیت فرض ہوتی تو حضور تعلیم ضرور فرماتے۔ حضور کا تعلیم نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ وضو میں نیت فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، بلکہ کیا ہے؟ سنت۔ علماء متقدمین کے نزدیک لفظ استحباب یہاں سنت اور واجب کے معنی میں ہے۔ سنت لفظ استحباب علماء متقدمین کے نزدیک کہتے ہیں جب لفظ استحباب جو لے کر کے آتے ہیں وہاں یا تو سنت مراد ہوتا ہے یا واجب مراد ہوتا ہے، تو یہاں یستحب جو لکھا ہے یہ سنت کے معنی میں، کیا معنی میں؟ تو اب معنی ہوگا وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ،
اور سنت ہے وضو کرنے والے کے لیے طہارت کی نیت کرنا، طہارت کی۔ تو احناف کے نزدیک طہارت کی نیت کرنا وضو میں یہ سنت ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وضو میں نیت کرنا فرض ہے۔ ائمہ ثلاثہ کون؟ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ پیچھے ہم نے بتایا تھا نیت، ان کے نزدیک وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ امام شافعی کے نزدیک 6، اور امام مالک کے نزدیک 7، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 7۔ ان سب میں نیت فرض ہے، نیت بھی ہے ایک شامل۔ تو ان کے نزدیک وضو میں نیت فرض ہے، باقی احناف کے نزدیک وضو میں نیت سنت ہے۔ کیونکہ اگر فرض ہوتا تو ایک اعرابی نبی کی بارگاہ میں آیا، اس نے وضو کے بارے میں پوچھا تو نبی نے اسے وضو کی تعلیم فرمائی، لیکن نیت کی تعلیم نہیں دی۔ اگر نیت فرض ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیت کی تعلیم ضرور دیتے۔ یہ ہماری دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ کر فرماتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّي، اور متوضی وضو کرنے والے کے لیے سنت ہے طہارت کی نیت کرنا، وضو کی نیت۔ فرماتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّي أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، اور مستحب ہے متوضی کے لیے کہ وہ وضو کی نیت کرے، یعنی نیت کرنا مستحب ہے۔ اس میں بتایا کہ یہاں مستحب واجب اور سنت کے لیے استعمال ہوا ہے، لہٰذا وضو کی نیت کرنا یہ سنت ہوگا۔ اس کے دلائل دیے تھے ہم نے، ٹھیک ہے۔ وَيَسْتَوْعَبَ رَاسُهُ بِالْمَسْحِ، اور اپنے سر کا پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ کی 3 انگلیاں لیں اور سر کے اگلے حصے سے شروع کریں، ہتھیلی، انگوٹھا اور شہادت والی انگلی کو بچا کر 3 انگلیاں سر کے شروع حصے سے شروع کریں اور پیچھے تک کھینچ کے لے جائیں، پیچھے سے پھر ہتھیلی کھینچ کر لائیں آگے تک۔ اس کے بعد پھر شہادت والی انگلی سے کانوں کا مسح کریں، انگوٹھوں سے کان کے پیٹھ کا، اور پھر جو ہتھیلی کی پیٹھ رہ گئی اس سے گدی کا مسح کریں، ٹھیک ہے۔ یہ پورے سر کا مسح ہوگا، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، سنت سب کے نزدیک ہے، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا یہ 1 پانی سے ہی ہے یا 3 پانیوں سے ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ سر کا مسح 3 الگ الگ پانیوں سے کرنا مسنون ہے، 3 الگ الگ پانیوں سے، اور احناف اور مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک مسح کرنا 1 مرتبہ 1 پانی سے سنت ہے، اور امام شافعی کے نزدیک 3 مرتبہ 3 پانیوں سے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ امام شافعی دلیل دیتے ہیں ان شقیق بن سلمہ، کہتے ہیں قال رأیت عثمان بن عفان غسل ذراعیہ ثلاثا ومسح الراس ثلاثا ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا۔ فرماتے ہیں کہ شقیق بن سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عثمان ابن عفان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا،
اور سر کا مسا 3 مرتبہ کیا، 3 نئے پانی سے، اور حضرت عثمان نے مسا کر کے فرمایا 3 مرتبہ، فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ امام شافعی کے دلیل کہ اس حدیث میں دیکھیں حضرت عثمان نے اعضائے مغسولہ کو بھی 3 مرتبہ دھویا ہے اور سر کا مسا بھی 3 مرتبہ 3 نئے پانی سے مسا کیا ہے، نئے پانی سے۔ یہ امام شافعی کی دلیل ہو گئی۔ احناف اس کا جواب دیتے ہیں، احناف کہتے ہیں دیکھیں امام شافعی نے جو دلیل پیش کی ہے ابو داؤد کے اندر ہے، اور یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، یہ دونوں خود امام ابو داؤد نے فرمایا کہ اس میں 2 راوی ہیں، یہ 2 حدیثیں ہیں حضرت عثمان ابن عفان والی مس راس کے بارے میں 2 حدیثیں ہیں، اور دونوں کے راوی ایک میں عبد الرحمن بن وردان ہے اور ایک میں شقیق بن سلمہ ہے، اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں راوی ضعیف ہے۔ جب یہ دونوں راوی ضعیف ہے تو ان کی بیان کردہ روایت بھی ضعیف مانی جائے گی، اور ضعیف سے استدلال کرنا اقوا کے مقابلے میں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ائمہ ثلاثہ کی جو دلیل ہے وہ دلیل قوی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور سر کا مسا کیا 1 مرتبہ، اور سر کا مسا کیا 1 مرتبہ، لہٰذا یہ دلیل قوی ہے، ابو داؤد کی ہے، تو لہٰذا 1 پانی سے 1 مرتبہ پورے سر کا مسا کرنا یہ سنت ہے، 1/4 سر کا مسا کرنا فرض ہے۔ پورے سر کا مسا کرنا سنت اور 1/4 سر کا مسا کرنا فرض ہے، پیچھے بتایا تھا ابھی۔ فرماتے ہیں وَيَسْتَوْعَبَ رَاسُهُ بِالْمَسْحِ، اور پورے سر کا مسا کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، پورے سر کا مسا کرنا امام شافعی کے نزدیک پورے سر کا مسا کرنا 3 مرتبہ الگ الگ پانی سے سنت ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 1 مرتبہ ایک ہی پانی سے سر کا مسا کرنا سنت ہے۔